شہید کی جو موت ہے خون کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے خون کی حیات ہے، شہید کا جو لو ہے خون کی زکوٰۃ ہے۔ واجب الاحترام شہداء کے ورثاء اور ظفر آباد، میرپور اور پونچھ ڈویژن سے آئے ہوئے مزاحمت کاروں، اوورسیز کشمیریوں، اسٹیج پر موجود اور گھروں میں موجود پردہ پوش بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صبح سے لے کر دن سے لے کر آپ نے 24 کو پروگرام شروع کیا تھا اور آج 25 ہو گیا ہے، ایک پورا دن گزر چکا ہے۔ اس پر آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس چوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج عید ہو اور آپ عید کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کی جو خوشی ہے، یہ خوشی اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے 76 سالوں سے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، آج آپ تمام لوگ اپنے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں کہ جن کی بدولت یہاں جو بنیادی حقوق کے مطالبات تھے وہ مطالبات پورے ہوئے، اور وہ لوگ جو اس جنگ کے دوران ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمارے بھائی اپاہج ہوئے، ہمارے بھائی زخمی ہوئے، اور بہت سارے دوستوں کے جو ہے وہ گھر بار اجڑ گئے، آج ان سب کی یاد میں ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی قربانیوں کی بدولت یہ روح زمین کا جو نظام ہے یہ نظام چل رہا ہے، اور پھر ہمارے جو کشمیر اور خصوصاً جو آپ اور ہم لوگ ہیں، ان 3 شہداء کی بدولت ہمیں بہت ساری کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ تو میں ان شہداء کے ورثاء سے یوں کہوں گا کہ جو شہید ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ خون کی حیات ہے، اور شہید کا جو لو ہے وہ خون کی زکوٰۃ ہے۔ شہید کا جو خون زمین پر گرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے، اس کا قطرہ زمین کے اوپر خون کا گرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، ایک شہید کی شادی 72 حوروں کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ ایک شہید کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس کے خاندان کے 70 وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی وہ سفارش کرے گا، اس کے سفید وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تمام جنت والے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں سے پوچھیں گے، اے میرے جنتیوں، تمہاری کوئی خواہش ہے تو مجھے بیان کر دو۔ کسی جنتی کو کوئی نہیں فرمائے گا، لیکن شہید کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر کہے گا، ربا میری یہ خواہش ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اے شہید بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تو وہ فرمائے گا کہ ربا میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کے اندر بھیجا جائے، تیرے راستے کے اندر کٹ کے واپس آؤں۔ تو رب فرمائیں گے کہ کیا تو میری حور و غلامات سے خوش نہیں ہے؟ کیا تو میری جنت سے خوش نہیں ہے؟ تو میرے دودھ اور شہد کی نہروں سے خوش نہیں ہے؟ لیکن وہ شہید فرمائے گا، ربا میں تیری حوروں سے بھی خوش ہوں، تیرے جنت کے محلات سے بھی خوش ہوں، لیکن جو مزہ اور جو سکون تیرے راستے میں کٹتے ہوئے آیا تھا، وہ مزہ اور سکون میں ایک دفعہ پھر لینا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے دنیا کے اندر بھیج تاکہ میں شہید ہو کے واپس آ سکوں۔ تو میں شہداء کے ورثاء سے کہوں گا اور اہلیان ظفر آباد سے کہوں گا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں، بڑی جرأتوں والے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کے جام نوش کیے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ 76 سالوں کے اندر 76 سالوں میں جب ہمارے ابو اجداد نے یہاں اس خطے کو آزاد کروایا
اس کے دو ہی مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں کی جو باقی ماندہ ریاست ہے اس کو آزاد کروانا ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کے اندر خوشحالی لانی ہے۔ نہ تو باقی ماندہ ریاست ہماری آزاد ہو سکی اور نہ ہی ہمارا خطہ آزاد ہو سکا، اور نہ ہی اس خطے کے اندر وہ نظام آ سکا جس نظام کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے قربانیاں دی تھی کہ ایسا نظام آئے گا جہاں غریب اور امیر ایک صف میں ہوں گے، جہاں کا کسان اور وزیر اعظم ایک صف میں ہوں گے۔ اس کے لیے الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی یکسوئی کمیٹی میدان کے اندر ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک میدان کے اندر رہے گی جب تک یہ دورہ معیار ختم نہیں ہو جاتا، جب تک یہ دورہ قانون ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔